بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل کی باتیں سننے اور دیکھنے والوں کو لندن سے خالد لودھی کا سلام۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے، اس میں ہر آنے والا دن پوری دنیا کو ہر لحاظ سے پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار کر رہا ہے۔ اب کرونا ہی کے مرض کو دیکھیں۔ یہ مرض نہ ختم ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے خاتمے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایک قسم کا وائرس اب اور پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری دنیا اس مشکل صورتحال سے ہر کسی کو جلد چھٹکارا دے اور معمولات زندگی دوبارہ بحال ہو جائیں، آمین۔ دوسری جانب میں خاص طور پر ذکر کروں گا اپنے پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات کا۔ پورا ملک غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار چلا آ رہا ہے۔ ہر طرف یہی پکار سننے کو مل رہی ہے کہ اب عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ قیامت خیز مہنگائی تو ہے ہی، جو کہ عالمی سطح پر بھی ہے، لیکن اس کا سدباب بھی تو کرنے کی ضرورت مملکت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ گو کہ اس میں کوئی شک نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے اخراجات میں کافی حد تک کمی کر کے اچھی مثال قائم کر رکھی ہے اور اپنی کابینہ کو مسلسل اس بارے میں مصروف کر رکھا ہے کہ کس طرح ملکی معیشت بحال ہو۔ بیرون ملک وزیر اعظم کی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح کے سرکاری افسران اور وزراء کے سرکاری دورے بھی محدود حد تک ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں، وہ برطانیہ کے اسٹیٹ وزٹ پر نہیں آئے، حالانکہ برطانیہ میں انتہائی اہم امور حل طلب ہیں۔ مثلاً ہمارے سابق حکمرانوں نے قومی دولت لوٹ کر نہ صرف یہاں لا کر جمع کر رکھی ہے، بلکہ خود بھی پاکستان سے فرار ہو کر برطانیہ میں پناہ حاصل کر رکھی ہے۔ ان کا قیام برطانیہ میں غیر قانونی حیثیت حاصل کر چکا ہے، لیکن پھر بھی برطانوی حکومت نے اپنا رویہ ان کے ساتھ حیران کن حد تک نرم کر رکھا ہے۔ برطانیہ اور پاکستان کے مابین ایکسٹریشن ٹریٹی یعنی ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ قریب طے پا چکا ہے، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو برطانیہ کا دورہ اپنی پہلی فرصت میں کرنا چاہیے اور برطانوی حکومت کے ساتھ لوٹی ہوئی قومی دولت اور مفرور سزا یافتہ مجرموں کا معاملہ ترجیحی بنیادوں پر اٹھا کر پاکستان کے عوام کو اچھی خبر سنانی چاہیے۔ عام لوگوں میں آج کل اخبارات پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کی دلچسپی قومی اور تعمیری امور سے نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اخبارات کے ایڈیٹوریل اور کالمز بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ کرنٹ افیئرز کے علاوہ قومی امور اور علاقائی خبروں تک عوام کی عدم دلچسپی کا رجحان اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار ہے۔ عوامی مسائل ہوں یا سیاسی امور، ہر جگہ ذاتی مفادات کو ترجیح دی جانے لگی ہے۔ ہر فرد افراتفری اور بے چینی کا شکار ہے۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باقی مادہ زندگی بھی اسی طرح گزارے جس طرح کہ ہم نے ماضی میں صاف ستھری زندگی گزاری اور ہمارے اوپر کرپشن کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہم نے نہ پاکستان نہ بیرون ملک نہ تو اپنے کوئی اثاثے بنائے، نہ کوئی ذاتی جائیداد ہے اور نہ ہی کوئی بینک بیلنس ہے۔ کوئی بینک بیلنس ہے تو وہ ہماری اولاد ہے، جس کو ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رکھا ہے، اور آخری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں اپنی مٹی ہی میں جگہ دے، آمین۔ زندگی کا سفر ہر حال میں رواں دوا رہتا ہی ہے۔ قدرت کا نظام ہے، یہ چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ معمولات زندگی غیر معمولی حد تک اس بنا پر ناامیدی اور غیر یقینی سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا افراتفری کا شکار ہے، لیکن دوسری جانب اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مافیا، پاور مافیا ہے جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، اور حکمراں اشرافیہ ہر جگہ اپنی دولت میں مگن ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ غربت نے اکثریت پر اپنا شکنجہ مضبوط کر رکھا ہے، یعنی امیر اور غریب طبقہ موجود ہے، درمیانہ طبقہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اور عوام سکھ کا سانس لیں۔